مسیح خداوند کی سلامتی آپ سب کے ساتھ ہو. میں خداوند یسوع مسیح کا شاگرد آمین مقبول. عزیزو کرسمس آج کرسمس ہے, بڑا دن ہے 25 دسمبر جب پاکستان سمیت پوری دنیا میں کرسمس کا دن منایا جا رہا ہے. اس نجات دہندہ کو ویلکم کرنے کے لیے آج پوری دنیا روشن ہے. پوری دنیا میں خداوند یسوع مسیح کو ویلکم کرنے کے لیے بہت سارے جشن منائے جا رہے ہیں. چرچز میں عبادات ہو رہی ہیں. آج اس خوبصورت دن میں نہ صرف پاکستان اور وہاں بھی جہاں پر خداوند یسوع مسیح کا نام نہیں لیا جاتا, وہاں پر بھی جہاں پر مسیحی نہیں بستے, وہاں پر بھی خداوند یسوع مسیح کو ویلکم کیا جا رہا ہے. آج میں اس کرسمس پر کے دن آپ لوگوں کو ایک ایسا میسیج دینا چاہتا ہوں, ایک ایسا پیغام دینا چاہتا ہوں جو خداوند یسوع مسیح کے تعلق سے ہے کہ خداوند یسوع مسیح جو حلیم ہے, جو فروتن ہے, اس کا ہماری زندگی میں کیا مقصد ہو سکتا تھا. وہ کیوں حلیم ہوا, وہ کیوں فروتن ہوا, اس کا فروتن ہونا ہمارے لیے کیا معنی رکھتا ہے. میرے عزیزو اس کرسمس پر کے تعلق سے میرا جو اس سال جو پسندیدہ مضمون ہے وہ ہے فروتن, فروتنی. اور اس کرسمس میں اپنے آپ پر کوئی خداوند یسوع مسیح کی فروتنی پر غور کرتا ہوں اور زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو اس کی مانند بنانا چاہتا ہوں. میرے عزیزو اگر میں خداوند یسوع مسیح کی مانند بننا چاہتا ہوں, اس کے فروتنی کا جو اس کے اندر حلیمی ہے میں اس کی مانند بننا چاہتا ہوں, تو کیا آپ لوگ جو مسیحی ہیں جو اس کرسمس پر, اس بڑے دن پر جو آپ لوگوں نے جو تیاری کی ہے, کیا آپ بھی خداوند یسوع مسیح کی مانند نہیں بننا چاہیں گے؟ لیکن میرے عزیزو حلیمی کے تعلق سے پہلے میں دو چیزوں پر غور کرتا ہوں, دو چیزوں پر غور کرانا چاہوں گا. ٹیم کلر ایک ایسا سکالر ہے جو اس مسئلے کو, اس تعلق کو سمجھنے میں ہماری مدد کرتا ہے. وہ لکھتا ہے حلیمی میں نہایت شرمیلا پن پایا جاتا ہے. اگر اس کے بارے میں بات کرنا شروع کریں تو وہ وہاں سے چلی جائے گی. لہذا ایسا لگتا ہے کہ اس طرح حلیمی پر غور کرنے سے یہ ختم ہو جاتی ہے. تاہم اگر شرمیلے لوگوں سے اچھی طرح پیش آیا جائے تو وہ بھی جھانک کر دیکھ لیتے ہیں. دوسرا, یسوع ان وجوہات کی بنا پر حلیم نہیں تھا جن کی بنا پر ہم ہیں یا ہمیں ہونا چاہیے. اس لیے سوال میرے عزیزو یہ ہے کہ یسوع کی فروتنی پر غور کرنے سے ہمیں کس طرح مدد ملتی ہے. اگر ہم حلیم ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم کمزور ہیں, غلطیاں کرنے کا رجحان رکھتے ہیں اور گنہگار بھی ہیں. لیکن خدا کا بیٹا خداوند یسوع مسیح کمزور نہیں تھا, غلطیاں کرنے کا رجحان نہیں رکھتا تھا, وہ گناہ سے پاک تھا. لہذا خداوند یسوع مسیح کی حلیمی ہماری حلیمی جیسی نہیں تھی. میرے عزیزو کرسمس کے تعلق سے میرا اس سال کا جو میسیج ہے, میرا پسندیدہ مضمون ہے وہ ہے فروتنی. آئے ہم خداوند یسوع مسیح کی فروتنی پر غور کریں. فلپیاں 2 باب 6 سے 8 آیت پر لکھا ہے, اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا, خدا کے برابر ہونے کو قبضے میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا, بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا اور انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو پست کر دیا اور یہاں تک فرما بردار رہا کہ موت بلکہ صلیبی موت گوارا کی. میرے عزیزو یسوع کے حلیف بننے میں یہ حقیقت پائی جاتی ہے کہ یہ دوسروں کی بھلائی کے لیے اپنے آپ کو پست کر دے اور خادم بننے کا شوری فیتا. میں اپنے آپ کو خالی کر دیا, اپنے آپ کو خالی کر دیا, یعنی اس نے دکھ
اور زیادتی سے محفوظ ہونے کے لیے الہی حقوق چھوڑ دیے. اس نے خادم کی صورت اختیار کی. وہ یہاں تک فرما بردار رہا کہ موت بلکہ صلیبی موت گوارا کی. لہذا میرے عزیزو، یسوع کی فروتنی ایک کمزور، قصوروار یا گنہگار دل کا رویہ نہیں تھا، بلکہ مکمل طور پر کامل، بے خطا طور پر سچا اور حتیٰ کہ گناہ سے مبرہ دل کا رویہ تھا. اور اس وجہ سے اسے خدمت لینے کی ضرورت نہیں تھی. وہ انسانی کمزوریوں سے آزاد تھا اور دوسروں کی خدمت کرنے کے جذبے سے بھرا ہوا تھا. مرکز کی معرفت خداوند یسوع مسیح کی انجیل 10ویں باب اس کی 45ویں آیت بھی کرسمس کے تعلق سے بیان کرتی ہے، جو اسی نقطے کو بیان کرتی ہے کہ کیونکہ ابن آدم اس لیے نہیں آیا کہ خدمت لے، بلکہ اس لیے کہ خدمت کرے اور اپنی جان متیروں کے بدلے فدیے میں دے. یسوع مسیح کے فروتن بننے کی وجہ اپنے اندر کسی کمی کا احساس نہیں تھا، بلکہ کاملیت کا احساس تھا جسے اس نے دوسروں کی بھلائی کے لیے میرے عزیزو استعمال کیا. یہ رضاکارانہ طور پر اپنے آپ کو پست کرنا تھا تاکہ گنہگار اس کے عظیم جلال سے لطف اندوز ہو سکے. یسوع نے اپنی حلیمی اور ہمارے لیے خوشخبری میں ایک تعلق بیان کیا. اے محنت اٹھانے والوں، بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا. میرا جوا اپنے اوپر اٹھا لو اور مجھ سے سیکھو، کیونکہ میں حلیم ہوں اور دل کا فروتن ہوں، تو تمہاری جانیں آرام پائے گی، کیونکہ میرا جوا ملائم ہے اور میرا بوجھ ہلکا. متی رسول کی معرفت ہمارے خداوند یسوع مسیح کی انجیل 11واں باب 28 سے 30 آیت میں یہ لکھا ہے. میرے عزیزو، اس کی پستی نے ہمیں ہمارے بوجھوں سے آرام دلایا. اگر وہ پستی اختیار نہ کرتا تو وہ اتنا فرما بردار نہیں بن سکتا تھا کہ موت بلکہ صلیبی موت گوارا کرے. اور اگر وہ ہماری خاطر اپنی جان قربان کرنے کے لیے فرما برداری نہ دکھاتا تو ہم اپنے گناہوں کے بوجھ کے تلے کچلے جاتے. اس نے ہماری سزا اٹھانے کے لیے اپنا کندھا جھکا دیا. رومیو 8واں باب 30 آیت میں لکھا ہے. اب میرے عزیزو، ہمارے پاس پہلے سے زیادہ حلیم بننے کی وجہ موجود ہے. ہم کمزور، خطا کار اور گنہگار ہیں، اور اسی لیے ہم کسی بات پر فخر نہیں کر سکتے. لیکن اب ہم فروتنی اختیار کرنے کی اور وجوہات سے آگاہ ہو گئے ہیں. ہم نے اپنے کاموں سے نہیں بلکہ خدا کے فضل سے نجات پائی ہے. لہذا ہمارے لیے فخر کرنے کی کوئی گنجائش نہیں. یہ نجات مسیح نے ہمارے لیے رضاکارانہ طور پر، شعوری طور پر موت کی حد تک فرما بردار رہنے سے حاصل کی. اس لیے کمزور، خطا کار اور گناہگار ہونے کے علاوہ اب دو اور بڑے محرک ہمیں حلیم بنانے کے لیے کار فرما ہے. پہلا، ہمیں تمام برکات مفت اور فضل کی بخشش سے ملی ہیں. دوسرا، ہمیں اپنا انکار کرنے اور قربانی دے کر خدمت کرنے والے کی مثال دی گئی ہے جو اپنی خوشی سے خادم بن گیا. لہذا ہمیں بلایا گیا ہے کہ ہم شعوری طور پر مسیح کی طرح حلیم اور فروتن بنیں. جو کوئی اپنے آپ کو بڑا بنائے اور چھوٹا کیا وہ چھوٹا کیا جائے گا، اور جو اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا وہ میرے عزیزو بڑا کیا جائے گا. متی 23واں باب اس کی 12ویں آیت. ویسا ہی میرے عزیزو مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا. آئے دعا کریں کہ یہ فوت رہنے والی خوبی جو ہماری نجات اور خدمت کی بہت بڑی بنیاد ہے، وہ اس کرسمس پر ہماری فروتنی کا لباس بن جائے. آئے دعا کریں اس کرسمس پر ہم اپنے آپ کو اس خوبی فروتنی سے آراستہ کر سکیں جو کہ ہماری نجات اور خدمت کی بہت بڑی بنیاد ہے. ایک دوسرے کی خدمت کے لیے فروتنی سے کمر بستہ رہو. اسی لیے خدا مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے مگر فروتنوں کو توفیق بخشتا ہے. پہلا پترس 5ویں باب کی 5ویں آیت. میری چیزوں، ہمیں بھی مسیح کی مانند فروتن بننا ہے، اس کی مانند ہمیں بننا ہے. اسی لیے کہا گیا ویسے ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا.
ہم نے بھی مسیح کی ضمانت بننا ہے، اس کے ہم شکل بنتے رہنا ہے۔ ہمیں دنیا کی پرواہ نہیں کرنی، دنیا کیا کہتی ہے، دنیا کیا چاہتی ہے، ہم نے حلیم بننا ہے، دوسروں کی خدمت کرنی ہے، دوسروں کی مدد کرنی ہے، دوسروں سے پیار کرنا ہے، دوسروں کا خیال رکھنا ہے۔ اور یہ کرسمس کا بہت بڑا تحفہ ہے جو آپ کے لیے ہے۔ یہ کرسمس بہت بڑا دن ہے ہمارے لیے کہ ایک نجات دہندہ ہمارے پاس آیا، بادشاہوں کا بادشاہ ہمارے پاس آیا، جو جنی پیدا ہوا۔ یہ سب سے بڑی اس کی حلیمی اور فروتنی کی مثال ہے۔ خداوند یسوع مسیح آپ کو بہت برکت دے، آمین۔